ہم صبح کو خواتین سے ملاقات کرتے ہیں علاج معالجے کے سلسلے میں، شام کو کیونکہ یہاں مراقبہ ہوتا ہے اور کچھ عرض بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ آج اتفاق سے ایمرجنسی میں 5-7 ایسے مریض آ گئے کہ مجھے وہاں بیٹھنا پڑا، اس لیے آپ حضرات کو انتظار کی زحمت ہوئی۔ تھوڑے سے وقت میں کچھ عرض کرنا ہے تو مشکل بات، لیکن تھوڑے سے وقت میں اگر کچھ گر کی بات بتا دی جائے تو وہ لمبی لمبی تقریروں کا مطلب اور مفہوم پورا کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس کا جو پہلا مقام ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، اور ماں کے پیٹ میں ہر پیدا ہونے والا بچہ، وہ غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، کمزور ہو، طاقتور ہو، اس قانون کا پابند ہے کہ اس کی نشو و نما ماں کے پیٹ میں ہو، اور وہ نشو و نما کا جو دور ہے وہ 9 مہینے کا ہے۔ نشو و نما سے مراد یہی ہے کہ وہ بڑھتا ہے، کوئی چیز جو بالکل منفی ہے اس کے نقش و نگار بنتے ہیں۔ مثلا بتایا جاتا ہے کہ حمل قرار پانے کے بعد سب سے پہلے جو قابل تذکرہ بچے کی شکل ہے وہ مٹر کے دانے کے برابر ہے، یعنی پہلے جو بھی بچہ ہو وہ مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے، اور اس مٹر کے دانے میں آپ دیکھیں ریڑھ کی ہڈی بنتی ہے، ہاتھ پیر بنتے ہیں، دماغ بنتا ہے، دل، گردے، پھیپھڑے، سب چیزیں نہ صرف یہ کہ بنتی ہے بلکہ نشو و نما بھی پاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قدرت ماں کے پیٹ میں نشو و نما کا جو ایک طریقہ اختیار کیا ہے قدرت نے، اس میں اس کو وسائل کی فراہمی اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہو، یعنی بچہ اگر ماں کا خون نہ پیے تو اس کے اندر نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ پیدائش کے بعد بھی وہ ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے خون کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ پھر جب وہی زمین پر آ جاتا ہے تو زمین کے بارے میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے بنائی ہوئی ہے، اور اس زمین کی کوئی قیمت کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی۔ اب یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد ہم نے بنائی آپ سب لوگوں کے تعاون سے، جن لوگوں نے بھی مسجد میں تعاون کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو اب یہ زمین جو ہے اس کی تو ہم نے اللہ کو تو کوئی قیمت نہیں بھیجی، گھر بناتے ہیں اس کی کوئی قیمت اللہ کو نہیں بھیجی جاتی۔ پھر زمین پر مفت زمین پر رہتے ہوئے آسائش و آرام کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، وہ آسائش و آرام کا سامان بھی آپ غور کریں گے تو وہ بھی کسی نہ کسی طرح زمین کی پیداوار ہے۔ لکڑی، اس کا صوفہ بنا، تخت بنا، لوہا وہ بھی زمین سے ہی نکلا، گھر بنایا، مٹی کا گھر، سیمنٹ کا گھر، پتھر کا گھر، وہ بھی سب زمین سے ہی سب کچھ نکلا۔ پھر یہ کہ زمین کی زندگی پر جتنے بھی سال گزرتے ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس میں جب تک پانی نہ ہو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، ہوا نہ ہو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، آکسیجن نہ ہو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، خوردنوش کا سامان اللہ تعالیٰ فراہم نہ کرے تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب ہم کتنے پھل فروٹ کھاتے ہیں، سیب، انار، انگور وغیرہ وغیرہ،
آپ یہ دیکھیں ہم نہ سیب اگاتے ہیں نہ انار اگاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں ایک دم چوکتے ہیں کہ وہ انار کا زمانہ آ گیا، بھائی اب آم آ گئے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایک نظام ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا نظام انسانوں کے لیے جو قائم کیا ہے، اس کے پیچھے کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے؟ ہر چیز مفت ہے۔ یہ نوکریاں جو آپ کرتے ہیں، دکانیں جو کرتے ہیں، روزگار آپ کو جو ملتا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت نہ دے، طاقت نہ دے، دماغ نہ دے، عقل نہ دے، تو کوئی کاروبار بھی آپ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ جو کاروبار کرتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی فرنیچر کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ درخت لگا دیتے ہیں، ایک آدمی لوہے کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کی کانیں بنا دی، دوسرا آدمی گیہوں کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہوا ہے کہ بھئی میری مخلوق کے لیے گیہوں پیدا کر۔ یعنی جتنا بھی آپ ڈیپ میں جائیں گے تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق خصوصاً انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مفت فراہم کی۔ اب یہ سوچنا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں کیا، اللہ کو کیا ایسی غرض و غایت ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تو کسی چیز کی احتیاج ہی نہیں ہے، تو اس مخلوق کو کیوں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو زندہ رکھنے کے لیے اتنے زیادہ وسائل پیدا کر دیے ہیں کہ جس کو کوئی بندہ شمار نہیں کرتا۔ تو اس پہ جب غور کرتے ہیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو غرض تو ہے نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو کاروبار کرتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ بھائی تم سانس لیتے ہو، میں تو تمہیں ایک سانس اس وقت دوں گا جب تم ایک دفعہ اللہ کا ہو۔ آپ بتائیے 6 ارب آدمی میں کون آدمی ایسا ہوگا جو ہر وقت اللہ اللہ نہیں کرتا ہے؟ اس لیے جیسے ہی اس نے اللہ کہنے سے رکا، اس کا سانس روٹا، پھر ہوئے گا اللہ، پھر سانس رکا، پھر کہے گا اللہ۔ تو اب آپ اللہ کو مانیں نہ مانیں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی شان میں گستاخی کریں، ناشکری کریں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی روزی نہیں بنتا، نہ ہوا بند کرتا ہے، نہ پانی بند کرتا ہے، نہ گیس بند کرتا ہے، نہ آکسیجن بند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو محبت آپ کو دے رہا ہے، جس محبت سے آپ کو زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کے پیچھے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مخلوق میری ساتھ دوستی کرے۔ جس طرح میں مخلوق سے محبت کرتا ہوں، مخلوق کو دوست رکھتا ہوں، اگر دیکھیے نا اللہ تعالیٰ مخلوق کو دوست نہ رکھے تو اتنے وسائل کیسے پیدا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ مخلوق میرے ساتھ محبت کرے اور میری ساتھ دوستی کرے۔ جب اللہ سے ایک مخلوق کی دوستی ہو جائے گی تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے میرے دوست بن جاتے ہیں تو ان کے اوپر سے غم اور خوف نکل جاتا ہے، اس سوائے خوشی کی انہیں کوئی چیز ان کے اندر رہتی ہی نہیں ہے۔ اور جب تک بندے دوستی نہیں کرتے اللہ سے، وہ غم اور خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب اللہ کی دوستی کیسے ہو؟ اللہ کی دوستی کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، اور اس دوستی کے طریقے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کسی بھی پیغمبر کی تعلیم کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہر پیغمبر نے ایک ہی بات کہی کہ اللہ سے دوستی کرو اور شیطان کی دوستی سے دور ہو جاؤ۔ لیکن انسانوں کا عجیب حال ہے، اس میں مذہبی لوگ بھی ہیں، غیر مذہبی لوگ بھی ہیں، کہ ہر بندہ جس کو بھی دیکھو زبان سے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دوستی کرنی ہے، اور عملاً وہ شیطان کا دوست بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ مرغی بات، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سے سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی دوستی کرنی ہے،
بھائی مسجد میں بھی اسی لیے آتے ہیں آپ لوگ کہ اللہ سے دوستی ہو جائے، لیکن جب آپ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے علاوہ سبھی کوئی خیال آتا ہے آپ کو، بیوی کا خیال، بچوں کا خیال، کاروبار کا خیال، اس کا خیال، دشمنی کا خیال، اللہ کہیں بھی نہیں ہے۔ تو اب جب آپ کے ذہن میں اللہ ہے ہی نہیں، صرف زبانی جمع خرچ ہے، تو ظاہر ہے اللہ سے دوستی تو اس طرح نہیں ہوگی۔ تو دوستی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوست کے جو احسانات ہوتے ہیں، دوست کی جو قربانیاں ہوتی ہیں، دوست کے ساتھ جو ہمدردی کرتا ہے، دوستی میں دوستوں کی جو خدمت کرتا ہے، اس کو آپ یاد کرتے ہیں، یار وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے۔ یہ کس طرح اچھا دوست ہے کہ میرے برے وقت میں کام آیا تھا، یہ کام آئے گا آئندہ، جب مجھے صحیح مشورہ دیتا ہے، یا اس نے مجھے ملازمت دلا دی، کاروبار کے لیے چند پیسے دے دیے، جگہ دے دی۔ تو جب آپ عام آدمی کے بارے میں آپ کا یہ تصور ہے کہ وہ آپ کی خدمت کرتا ہے تو آپ کا دوست بن جاتا ہے، تو اللہ تو خدمت ہی کر رہا ہے، آپ سے کچھ لے ہی نہیں رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے چلے، ہر آدمی کو یہ تجزیہ اپنا کرنا چاہیے، ماں کے پیٹ سے آپ چلے، 70-80 سال کی عمر تک محاسبہ کریں، اس محاسبے میں کبھی بھی آپ کے سامنے یہ بات نہیں آئے گی کہ شیطان نے آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی کی ہے۔ ایک ہی بات ذہن میں آئے گی کہ اللہ نے ہمدردی کی، اللہ نے سہارا دیا، اللہ نے محبت کی، اللہ نے وسائل عطا کیے، اللہ نے صحت و تندرستی دی، اللہ نے روزگار دیا، اللہ نے اولاد دی، اللہ نے بیوی دی، اللہ نے شوہر دیا، عمل۔ لیکن جب آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی اللہ کے ساتھ میری کتنی دوستی ہے اور شیطان کے ساتھ کتنی دوستی ہے، تو آپ بتائیں کیا ریشو ہے؟ میں تو خیال ہے 99% شیطان کے ساتھ دوستی ہے، 1% اللہ کے ساتھ دوستی۔ یہی بات ہے نا بھائی۔ اب شیطان نے آپ کو کیا دیا؟ دوزخ۔ شیطان نے دوزخ کے علاوہ آپ کو کیا دیا؟ یا کوئی آپ کو اس نے ہمدردی کی، کوئی آپ کو جنت کی کوئی خوشخبری سنائی؟ شیطان کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ کو جنت سے دور کرے، سکون سے دور کرے، اور غم اور خوف آپ کو زیادہ سے زیادہ منتقل کر دے۔ شیطان زمین نہیں بنا سکتا، شیطان ہوا نہیں بنا سکتا، شیطان پانی نہیں بنا سکتا، شیطان بارش نہیں برسا سکتا، شیطان آپ کو بچے نہیں دے سکتا، بیوی نہیں دے سکتا، شوہر نہیں دے سکتا، کاروبار نہیں کرا سکتا۔ لیکن عملاً جو ہے کیا صورت ہے؟ بتائیں بھائی، شیطان کے ساتھ کتنی دوستی ہے، اللہ کے ساتھ کتنی؟ جی بھائی، شیطان کے ساتھ کتنی دوستی ہے 100 میں سے، اور اللہ کے ساتھ کتنی دوستی؟ تو پھر ابھی کتنے ہم لوگ کتنے جھوٹے ہیں، کتنے منافق ہیں، کتنے بدذات کمینے ہیں کہ 99% دوستی ہماری شیطان کے ساتھ ہے جو ہمیں دوزخ میں لے جا رہا ہے، اور 1% اللہ کے ساتھ دوستی جو ہمارے لیے ہر وقت اچھائی اور بہتری چاہتا ہے، ہر چیز ہمیں مفت فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل نہ دے، بتائیے کون سا آدمی کیا کام کر سکتے ہیں؟ ہم نوکری کر سکتے ہیں، دکان کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، گھر بنا سکتے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکتے ہیں، والدین کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ گر کی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں، یہاں نہیں، گھر جا کے بھی سوچیں، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کرنا، رات کو سونے سے پہلے جس عمر سے آپ کو اپنی زندگی یاد ہے، عام طور سے 10-12 سال کی عمر سے باتیں یاد ہوتی ہیں، 10-12 سال کی عمر سے بہت زیادہ باتیں یاد ہوتی ہیں۔
تو 12 سال کا آپ وقفہ مقرر کر لیں گے، بھائی 12 سال کی عمر سے اللہ تعالیٰ نے میری ساتھ کیا ہمدردی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 12 سال کی عمر سے 40 سال 50 60 سال تک میرے اوپر کتنی رحمتیں نازل فرمائی ہیں، اور شیطان نے میرے اوپر کتنی رحمت نازل کی۔ تو یہی آپ کو نظر آئے گا کہ شیطان نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس نے تو مزید زحمت میں ڈال دیا ہے۔ تو جب یہ تجزیہ آپ کریں گے اور آپ کا ذہن کی اس طرف آئے گا تو آپ کا ذہن شیطان سے ہٹے گا کہ یا وہ شیطان جو عجیب آدمی ہے، وہ تو مجھے دوزخ میں گھسیٹ رہا ہے، ہر وہ کام مجھ سے کرا رہا ہے جس سے میں جنت سے دور ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی کر رہے ہیں اور ہر اس کام کو کہہ رہے ہیں جس سے میں جنت میں جاؤں گا۔ تو جب آپ اپنا تجزیہ کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پھر واقع اگر دوست ہے تو اللہ ہے، اور پھر واقع اگر بدترین دشمن کوئی ہے تو شیطان ہے۔ ان معروضات کے بعد میں ختم کرتا ہوں۔ اب آپ یہ سن کے تو یہاں سے ایک بڑا مسئلہ یہ یہاں سے سن کے چلے جاتے ہیں، بھائی واہ بڑی اچھی تقریر کری، بھائی واہ، بھائی سبحان اللہ، بھائی کیا تقریر کی، بس بہت اچھی کی تھی۔ تو سننے کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر تھوڑا سا ذخیرہ ہو، یہاں سے کچھ لے کے جائیں، یاد کر کے جائیں۔ اب یہی یاد کرنے کی بات ہے کہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں پیدائش سے لے کے مرتے دم تک، اور شیطان کی طرف سے کتنی زحمتیں آپ کے لیے مہیا ہوتی ہیں، کتنی دشمنیاں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، شیطانی عمل سے آپ کتنا اللہ سے دور ہو رہے ہیں، جنت سے دور ہو رہے ہیں، اور رحمانی عمل سے آپ اللہ سے کتنے قریب ہو رہے ہیں، کتنا جنتی ہو رہے ہیں۔ تو مہربانی فرما کر یہ اپنے گھروں میں اس کا تجزیہ بھی کریں، اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنے بچوں میں بیٹھیں، بچوں سے بھی یہ بات کریں، اپنی بیوی کو یہ بات سمجھائیں، اپنے دوستوں میں بیٹھیں، کچھ چرچا کریں، کچھ اندر سے نکالیں۔ تو ہو سکتا ہے اگر میری اپنی اصلاح نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے آپ نے 10 20 50 آدمی کو اگر بات کہی تو کسی کے دل میں صحیح بات آ گئی تو اس کی اصلاح ہو گئی، تو اس کی اصلاح سے بھی ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ ہمیں بھی شرم آئے گی کہ بھائی ہم نے اس آدمی کو دیکھو بات بتائی تھی، اس نے اپنی اصلاح کر لی، اور ہم کیسے بے شرم آدمی ہیں، ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ۔